دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے ملاقات کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قربت کے اعتبار سے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں اور اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب حکم یہ ہے، اجازت یہ ہے کہ اب ان سے ملاقات کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، حاصل کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وکلوا واشربوا حتی یتبین، اور رات کو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے الخیط الابیض، سفید دھاگا اور سفید خط، من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ دھاگے اور سیاہ خط سے فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کر لو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں سے ملاقات نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی بنائے ہوئے حدود ہیں، تم ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی والی زندگی گزاریں۔ یہ آیت احکام پر ہی مشتمل ہے۔ گزشتہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان کے روزے کے بیان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا والی آیت کو ذکر فرمایا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
دعا والی آیت کو اس مناسبت سے ذکر کیا تھا کہ روزے دار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب دوبارہ پھر روزے ہی سے متعلق ایک حکم بیان فرماتے ہیں، اور اس کے ذیل میں 2-3 احکام اور آ گئے۔ شروع میں اسلام چونکہ تدریجاً نازل ہوا، تدریجاً کا مطلب ہوتا ہے گریجولی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ پہلے کوئی حکم تھا، اس میں یا تو سختی پیدا کی گئی، یا ایسا ہوا کہ پہلے کوئی حکم سخت تھا، اس میں نرمی پیدا کی گئی۔ بہت سے احکام ہیں، جیسے شراب کا معاملہ ہے، حکم شروع میں نرم تھا کہ بھائی شراب غلط چیز ہے، اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آئی، کہا گیا کہ نماز یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ پھر اس کے بعد سختی والا حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے۔ اب رمضان کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں حکم کیا تھا؟ شروع میں تھوڑی سختی تھی، بعد میں اس میں سہولت ہو گئی۔ سختی کیا تھی؟ بخاری کی روایت ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزے کا ٹائم تو وہی تھا، صبح سے شام تک جیسا ہمارا وقت ہے، لیکن رات کے وقت میں ایک پابندی تھی۔ وہ پابندی یہ تھی کہ کھانے پینے کی اجازت اسی وقت تک تھی جب تک کہ آدمی کو نیند نہ آئے۔ اگر رات کو کسی کو نیند لگ گئی تو اب جب وہ نیند سے اٹھے گا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد اب اسے کسی چیز کے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کی جو عمومی زندگی تھی وہ 2 ہی چیزوں پر تھی۔ پورے صحابہ کی جو معاش اور ان کی جو اکنامی قائم تھی وہ 2 چیزوں پر تھی، یا تو صحابہ تاجر تھے یا صحابہ مزدور تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، 2 ہی چیزیں صحابہ میں تھیں۔ تو تجارت کے جھمیلوں میں اور مصروفیتوں سے نکل کر اور زراعت کے اور مزدوری کر کے جب رات کو گھر آتے تو عام طور پر یہ ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی یا کوئی چیز نہ ہوتی۔ اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو افطار تو پانی سے ہو جاتا تھا، مزید کسی چیز کے کھانے کے لیے ایک صحابی کی اہلیہ نے کہا کہ میں رات کو آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، تب آپ انتظار کریں۔ وہ گئی باہر کھانا انتظام کرنے کے لیے، یہ تھکن کے ماری ان کو نیند آ گئی۔ جب یہ اٹھے تو روزہ شروع ہو گیا، اسی حال میں انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ ظہر کے وقت میں ان کو چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ایک معنی میں حکم میں سختی تھی بظاہر، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بعض صحابہ رمضان کی راتوں میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتے تھے، جبکہ ملاقات منع تھی۔ کب تک جائز تھی؟ جب تک کہ وہ نیند نہ ہوتی۔ جب سو جاتے تو اب روزہ ہی شروع ہو گیا تو ملاقات بھی منع تھی۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوا کہ بعض صحابہ نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ سو گیا تھا، اٹھا تو میں نے بیوی سے ملاقات کی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ کوئی حکم آیا نہیں تھا۔ تو یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں روزے کی، رمضان کی راتوں کا حکم نازل ہوا۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام۔ لیلۃ الصیام کا مطلب رمضان کے روزے کی شب، یعنی افطار سے لے کر پھر دوبارہ سحری تک کیا حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے اپنی اہلیاؤں سے ملاقات کرنا۔ احل کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلے یہ چیز حرام تھی۔ کہاں حرام ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا قرآن میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا تھا۔ قرآن نے آ کر کے اس کی حرمت کو ہٹایا کہ اب کہا کہ رات کو تم کر سکتے ہو ملاقات۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عجیب آیت ہے اور آیت کا عجیب ٹکڑا ہے۔ عام طور پر نکاح کے بیانات میں اس آیت کو اور اس ٹکڑے کو نقل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کا لباس ہو، قربت کے اعتبار سے، ملامست کے اعتبار سے۔ اور لباس جو انسان پہنتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، عیوب کو اس کا لباس چھپا دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کی کمزوریوں، کوتاہیوں کو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، اس کو چھپائے۔ شوہر کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بیوی کی اخلاقی اور دینی جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں
اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا نہ پھرے بلکہ اس پر پردہ ڈالے۔ تو جیسے لباس انسان کے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، ایسے ہی شوہر بیوی کے عیوب کو چھپائے اور بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے۔ اور لباس خوبصورتی بڑھاتا ہے، بیوی سے شوہر کی خوبصورتی ہے، شوہر سے بیوی کی خوبصورتی ہے۔ لباس زیب و زینت میں اور قابل فخر چیز ہوتی ہے، تو شوہر اگر نیک اور صالح تو بیوی کے لیے قابل فخر ہے، بیوی اگر نیک اور صالح ہے تو شوہر کے لیے قابل فخر ہے۔ تو یہ لباس کا جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تشبیہ استعمال فرمایا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے تو اپنی تفسیر میں عجیب چیلنج کیا، انہوں نے لکھا کہ ہندوازم کی منو سمرتی والا ہندو دھرم ہو یا قبل مسیح والا یہودیت ہو، ان دونوں بڑے بڑے دھرم والوں کو پوچھا جائے کہ تمہاری کسی بھی کتاب کے کسی بھی ایک لفظ کے اندر اتنا خوبصورت جملہ کہ بیوی شوہر کے لیے لباس جیسی ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس جیسا ہے، ایسی خوبصورت تعبیر، ایسی خوبصورت تحریر کہیں ہو تو لا کر بتلا دو۔ ظاہر ہے کہ اتنا خوبصورت کلام اور اتنی بہترین تعبیر اور اتنا بہترین انداز کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتا جو قرآن نے اختیار کیا۔ غور کریں کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عیب ظاہر نہ کرو، لیکن اس میں ایک ہی چیز آتی تھی کہ عیب ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ تم لباس ہو، جو کام لباس کرتا ہے وہ سارا کام تم کو کرنا چاہیے۔ اور پھر لباس کی کئی چیزیں ہیں کہ وہ لباس کیسا ہو، اسلامی اعتبار سے لباس کی کیا شکلیں ہیں، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ لباس وہی لباس مانا جائے گا کہ جس لباس کے پہننے کے بعد آدمی معتبر محسوس ہو، آدمی کے اندر ایک تہذیب کا وہ نمائندہ لگے، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں آدمی میاں بیوی اسی طرح زندگی گزاریں۔ اب فرمایا کہ اگر کسی شوہر نے رمضان کی رات میں ملاقات کر لی ہو تو بیوی کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ سر عام اس کا اعلان کرتی پھرے، تو یہ ہے اس آیت کو اس سے جوڑا گیا، کہا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو تم ظاہر نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ جیسے صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس طرح بات ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ بہت سے احباب نے اس کام کا ارتکاب کر لیا تھا لیکن بتلایا نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اب ہماری باری بچی، ورنہ ہم تو اس کام کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ فرمایا علم اللہ انکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم تختانون انفسکم، اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کے ساتھ نظر کی، متوجہ ہوئے، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اس حکم کے آنے سے پہلے رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد چونکہ جب آدمی اٹھ جاتا تھا تو رات ہوتی تھی لیکن کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بھوک کے مارے کسی نے کچھ کھا لیا ہو تو یہ بھی تو خیانت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خیانت کو ہم نے معاف کر دیا۔ اب کیا حکم ہے؟ فالآن باشروہن، اب ان سے مباشرت کرو، ان سے ملاقات کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کی اس ملاقات کے نتیجے میں جس اولاد کے دینے کا نظام بنا رکھا ہے اس کی کوشش کرو۔ وابتغوا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم کوشش کرو، ارادہ کرو، نیت کرو کہ اللہ اس ملاقات سے نیک صالح اولاد کو عطا فرما۔ یہ نکاح کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ زیادہ؟ تو فرمایا کہ اس کی بہنوں اور خالاؤں اور اس کی ماں کو دیکھو، اگر ان کی اولادیں زیادہ ہیں تو امید ہے کہ اس کی بھی اولاد زیادہ ہوگی، تو ایسے خاندان میں رشتہ کرو کہ اولاد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواہش تو یہ تھی کہ میری امت کی کثرت ہو۔ فرمایا تزوج الودود الولود، خوب محبت والی بیوی اور خوب بچے دینے والی بیوی، فإنی اباہی بکم الامم، فرمایا کہ میں قیامت کے دن دیگر امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ لیکن برا ہو مغربی تہذیب کا کہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس منشا اور اس مشیت کے خلاف اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ اولاً تو ابتداء نکاح کے بعد ارادہ ہی نہیں ہوتا،
کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہوگا، بعد میں ارادہ کریں، ابھی کوئی پلان نہیں کیا گیا، اور جب پلان کرنے کا وقت تھا اس وقت پلان نہیں کیا گیا، اور جس وقت پلان کرنا تھا اس وقت اللہ کا پلان بدل گیا، اور اس کے بعد پھر ہزاروں لاکھوں روپئے اور عاملوں کی سینکڑوں تعویذیں اور پلیتے یہ سارے کی سارے ضائع ہوں گی، اس لیے کہ وہ خزانہ اولاد کے دینے کا وہ خالص اللہ کے پاس ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ قرآن نے اتنا بہترین انداز میں اس کو کوٹ کیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرمایا کہ یا تو ہم کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتے ہیں، یا ہم کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے دیتے ہیں، یا ہم دونوں ملا کر دیتے ہیں، یا کسی کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو حاصل کیا جائے، اور پھر اس اولاد کی نیکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہی سے ہدایات دے دی کہ کیسے نکاح ہو، پھر کیسے آگے کا مرحلہ ہو تاکہ اولاد تمہاری نیک بن جائے۔ فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب ان سے تم ملاقات کر سکتے ہو۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے اجازت۔ ایک ہوتا ہے حکم کرنا، ایک ہوتا ہے اجازت دینا۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز مینڈیٹری ہے، اس کو کسی بھی حال میں کرنا ہی ہوگا، نہیں کریں گے تو جواب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں۔ ایک ہوتی ہے اجازت، اف یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو، کرنا چاہو تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اجازت ہے اور حکم ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ اسلام نے بہت سے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں کہ جو اجازت سے متعلق ہیں، اور بعض ایسے احکام ہیں کہ جو حکم سے متعلق ہیں۔ معاشرتی زندگی میں اکثر احکام اجازت پر مشتمل ہیں، جیسے ایک سے زائد نکاح، ہم کیا کہتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے، اسلام اس کا حکم نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اجازت ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام کی طرف سے یہ نسبت کر دینا کہ اسلام ترغیب دیتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کرو، نہیں، کرنا چاہو تو کرو۔ عام نکاحوں کے بارے میں تو حکم ہے، فَانْكِحُوا، نکاح کرو، یہ حکم ہے، لیکن اب اس کے آگے جو ترغیب کے الفاظ ہیں اس میں اختیار ہے، کرنا چاہو تو ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً، تو اسلام نے کہا ایک بیوی پر قناعت کرو۔ تو یہاں بھی حکم رمضان کی راتوں میں ملاقات کرنے کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ تو اگر کوئی اس کو حکم پر محمول کرے تو پھر جو لوگ ملاقات نہیں کرتے وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو یہ حکم اجازت والا حکم ہے کہ اب تک اس کی ممانعت تھی، اب ہم نے اس کی ممانعت کو ہٹا لیا ہے، اب اگر کوئی کرنا چاہے تو ملاقات کر سکتا ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اولاد مقدر کی اس کو تلاش کرو۔ نکاح کا بنیادی مقصد اسی لیے حمل سے روکنے کی چیزوں کا استعمال شریعت میں منع ہے۔ عذر اگر پایا جاتا ہے تو عذر کی بنا پر تو اجازت ہے، باقی بلا عذر صرف اس نیت سے کہ ہمارے لیے بچوں کا پالنا مشکل ہے، یا یہ کہ ہماری معاشی حالت کمزور ہے، اس خوف اور اندیشے سے مانع حمل چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ ہر دوسرے بچے کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ابھی ہم اس کو روک دیتے ہیں۔ واقعی ڈاکٹر نے شرعی حدود میں مسلمان نیک ماہر طبیب نے اگر کہا ہو کہ اب مزید حمل تمہاری جان کے لیے نقصان دہ ہے، اب منع، اب روک سکتے ہیں۔ باقی کسی اور عذر پر یہ کہ غیر مسلم ڈاکٹروں کے مشورے سے اس چیز کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو رمضان کی راتوں میں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا خیط ابیض جو رات ختم ہو جاتی ہے تو دن کی پہلی روشنی صبح صادق کے وقت میں جو آتی ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صبح صادق کے وقت میں مشرق اور مغرب میں جو روشنی کے آثار نظر آتے ہیں وہ ہے خیط ابیض۔ اور خیط اسود کیا ہے؟
خیط اسود وہ روشنی کے آثار ظاہر جہاں سے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ایسا دھاگا نظر آتا ہے، ایک ایسا یوں سمجھ لیے کرن کی طرح نظر آتی ہے، تو وہ کالے کے اندر سے سفیدی باہر نکلتی ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے سحری کھانے کا، اور وہ پہلا وقت ہوتا ہے فجر کا۔ فجر کا وقت بھی وہی ہے جو سحری کا آخری وقت ہے۔ اب اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی فجر میں، آج بھی حرم شریف میں 2 ہوتی ہیں۔ ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے اور ایک اذان ہوتی تھی فجر کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد والی ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ سونے والوں کو جگانے کے لیے اور عبادت رات بھر عبادت کرنے والوں کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ ہاں جب تم ابن ام مکتوم کی اذان سن لو تو کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یہ ہے وہ پوری حدیث جس کو دنیا آدھی نقل کرتی ہے اور آدھی نقل کر کے لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اذان تک کھانا پینا جائز ہے، اذان کے بعد بس 1 گھونٹ پانی پی لو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی نہیں ہے اور حضرت بلال بھی نہیں ہے، اور ہمارے حضرت بلال جو ہے ماشاءاللہ وہ تو راجدھانی ایکسپریس، پانی کا 1 گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہم۔ تو ہمارے اپنے ممالک کے اندر جو اذان ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، اس اذان کے بعد پینے کا تو تصور ہی ختم۔ اس اذان کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ چونکہ ہم وقت دیکھ کر اذان دیتے ہیں، آسمان دیکھ کر اذان نہیں دیتے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اذان کا وقت شروع ہونے سے 11 منٹ پہلے ہم اپنی سحری کو ختم کر دیں۔ نظام الاوقات میں جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ کتنے منٹ پہلے کا ہوتا ہے؟ 22 منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ 22 منٹ پہلے نظام الاوقات میں وقت لکھا جاتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 11 منٹ کے بعد آدمی روک دے، اس لیے کہ 11 منٹ پہلے ہی اذان کا وقت شروع ہو گیا۔ ہم چونکہ ایک ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں افق نظر نہیں آتا، آسمان نظر نہیں آتا، لائٹیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ روشنی کی کرن دنیا پر پڑتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں وقت سے 11 منٹ پہلے ہم اپنی سحری روک لیں۔ کون سے وقت سے؟ کیلنڈر والے یا اذان والے؟ اذان والے وقت سے، اذان فجر کا جو وقت ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنے نظام الاوقات میں وقت دیکھ کر ابتدائے فجر سے 10-11 منٹ پہلے اپنی سحری لازماً ختم کر دیں تو ان کا روزہ مکمل ہوگا۔ وہ وقت ہے جس کو قرآن نے کہا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ بعض روایات سے وہ قصہ مشہور سنایا جاتا ہے کہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو 2 دھاگے انہوں نے رکھ لیے بستر پہ، وہ دیکھتے رہے کھاتے رہے، دیکھتے رہے کھاتے رہے، بہت دیر ہو گئی، صبح ہو گئی اور سحری چل رہی، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ معاملہ کچھ گڑبڑا سا گیا، کیا ہوا؟ فرمایا کہ 2 دھاگے میں نے رکھے، خیط ابیض خیط اسود، اور ان دھاگوں کو میں نے امتیاز کرنا چاہا کہ سفید اور کالا الگ الگ نظر آئے، لیکن بہت دیر تک نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور کہا کہ وہ مطلب نہیں جو تیرے سلائی کے دھاگے ہیں، یہ تو آسمان کے اور زمین کے دھاگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نقل فرمائے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ اور زبان عربی کا آ جانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس آیت کے ذیل میں اللہ کے رسول نے کیا حکم ارشاد فرمایا، صحابہ نے کیا عمل کیا۔ ورنہ صحابی تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، وہ مطلب سمجھتے تھے، ترجمہ جانتے تھے، لیکن ترجمے کی بنیاد پر معانی انہوں نے غلط سمجھ لیے۔ تو ہم اور آپ جو صرف اردو ترجمہ لے کر 2-4 لوگوں کو جمع کر لیں اور کہیں کہ میں بھی ترجمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تفسیر سناتا ہوں، تو یہ تو وہی بات ہو گئی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، جو آدمی قرآن میں اپنی رائے داخل کرے گا، ان اصابہ، اگر وہ رائے صحیح بھی ہو تو اس نے غلطی کی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے
قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، نقل کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آیا ہے کفار لا اعتبار، پتہ نہیں کون سی قرآن ہے وہ، 30 پاروں میں تو کہیں نہیں آیا، آگے 31-32 پارے میں کہیں آیا ہو تو آیا ہو۔ ایسی بہت سی چیزیں ہماری زبان پر چڑھی ہوئی ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن ہم سن کر نقل کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسرے نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے کب پنکھا نکالا تھا، اس نسل کی روایت بن گئی، اب یہاں نہیں روکیں گے تو آگے جا کر اسی پنکھے کو لوگ چومنا چاٹنا شروع کر دیں گے، یہ عقیدہ بنے گا۔ جہالت روایت میں تبدیل ہوتی ہے اور روایت عقیدے میں تبدیل ہوتی ہے، تو جہالت کو علم کی روشنی میں منور کر دیا جائے، بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اور اس کے بعد پھر جب وہ وہاں رکیں گے تو وہ منتقل وہ برائی اگلی نسل تک منتقل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم کے مضامین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی احادیث کی روشنی میں سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، سحری کب ختم کرنا ہے؟ خیط اسود اور خیط ابیض، صبح صادق کی جو پہلی دھاری نظر آ جاتی ہے اس پر آپ کو سحری روکنی ہے۔ روزہ کب ختم کرنا ہے؟ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات جب شروع ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ہماری رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے وقت پر رات شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے ڈوبنے کا جو وقت ہے وہ رات کے شروع کا وقت ہے، سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے وہ دن کے شروع کا وقت ہے، تو سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے جو مغرب کی اذان کا ہوتا ہے وہ ہمارے روزے کے مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی رات گہری ہونے دو میں سے افطار تب کروں گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کو قرآن کے حکم میں داخل کر دیا ہے۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم اپنا روزہ پورا کرو رات آنے تک۔ اب رات کا حکم پہلے بیان ہو گیا کہ اب رات جب ایک مرتبہ سحری ہو گئی، افطار ہو گیا، تو اب کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات کی پوری اجازت ہے۔ البتہ چونکہ رمضان کی رات ہے اور رمضان کے دن کی طرح رات بھی عبادت کے لیے ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف والی آیت نازل فرما دی۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان کے اوقات میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں نہیں ہیں، اور جو اعتکاف کی حالت میں آ گیا تو اب اس کے لیے جیسے دن کے وقت میں کھانے پینے اور یہ بیوی سے مخصوص گفتگو کرنا روزے دار کے لیے جیسے دن میں منع ہوتا ہے، اعتکاف والے کے لیے رات میں بھی اس کی ممانعت باقی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی گھر والیوں سے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا جیسی گفتگو دوسرے لوگ کر لیتے ہیں، تو اس حکم کو الگ سے نے بیان فرمایا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم ان لوگوں سے ایسی گفتگو نہ کرو، ملاقات تو بہت آگے کی چیز ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو احکام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان کیے گئے، اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدود کے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے قریب نہ جانا، مطلب یہ ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ احکام ہم نے بیان کر دیے لہذا سن کر تم خاموش بیٹھ جاؤ، ان کے قریب نہیں جانا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان حدود کے خلاف ورزی کے قریب مت جاؤ، ان حدود کو توڑنے کے قریب مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم متقی زندگی گزارو۔ مقصد کیا ہے ان احکام کے اترنے کا؟ ان احکام کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور ہماری زندگی تقوی کے اعتبار سے گزرے، تقوی کے مطابق گزرے۔ اس لیے کہ جب انسان شرعی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے تقوی پر سوال قائم ہو جائے گا، وہ متقی نہیں کہلائے گا۔ متقی وہی ہوتا ہے جو احکام الہیہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رکھے اور اس پر عمل کرے، مصلحتوں کی بنیاد پر، لوگوں کی
ارے بھائی جلدی ختم کرو، کیا ہے جلدی ختم کرو، ارے یہ ٹائم ہے یہاں پانی ڈالنے کا، گاڑی کو بھی بند کرو بابا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ احکام تمہارے سامنے جو بیان ہو رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا سب سے پہلا تقاضا اس کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ جتنے احکام روزے سے متعلق، رمضان کی راتوں سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، اہلیوں سے متعلق اللہ نے بیان فرمائے، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اس لیے کہ متقی سے متقی آدمی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شریف انسان اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کمینہ خصلت اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ۔ لئیم، لئیم عربی میں کہا گیا کمینے کو، قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے نا، حماز مشاء بنمیم، ایک جگہ اور آیا لئیم کا لفظ، کہتے ہیں کمینے آدمی، کم ظرف آدمی کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سماج میں لیکن خود کو بہت معتبر سمجھتا ہے، اپنی ذاتی اعتبار سے وہ صفر ہے، تو ایسا انسان اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، کوئی نااتفاقی کی بات آ جائے تو سڑک پر نیلام کر دیتا ہے، چار لوگوں میں اس کی عزت نکال دیتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ذلیل ہے، کمینہ ہے۔ اور جو معزز ہوتا ہے اگر اس کو اپنی بیوی سے اختلاف ہو تو وہ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، میں تجھے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں، تو جہاں چاہے اپنی زندگی، یہ ہے شرافت۔ قرآن نے کیا پیارا انداز اختیار فرمایا، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اور اگر نہیں ہو سکتا فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا تو پھر ان پر احسان کر کے ان کو علیحدہ کرو، احسان کر کے ان کو علیحدہ کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر کسی سے نا اتفاقی ہو، رشتہ نہیں جم رہا ہو، تو فرمایا کہ بیوی کو کچھ دے کر، اس کو اضافی کوئی چیز دے کر، فقہا کہتے ہیں، علامہ شامی نے کہا کہ کم سے کم اس کو 2 جوڑے کپڑے نئے بنوا دو، احسان کر کے اس کو اپنے نکاح سے نکالو، یہ ہے شرافت۔ اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ تو اس آیت کو ہم سمجھیں، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عیب کو جب دوسروں کے سامنے ظاہر ہوتا پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے عیوب بھی ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس میں سب سے پہلا حق انسان کی اس کی بیوی کا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ایسا نازک رشتہ ہے کہ تھوڑی سی نا اتفاقی کی بنا پر الزامات اور اتہامات اور تہمتوں کے ساتھ، ناکردہ گناہوں کے ساتھ، کبھی کبھی اس بیچاری کی عزت پر غلط الزام لگا کر اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ روزے کے حکم کے درمیان میں اس آیت کو لا کر اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان احکام پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کی ایک آیت ہے، وہ چونکہ وہ بھی تفصیل طلب ہے اس لیے میں نے اس کو عمدن چھوڑا ہے، آیت نمبر 188۔ اس میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے حیلے اور بہانے کر کے نہ کھاؤ، تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی صاحب، کوئی حکم ہو تو بتائیے۔